ترکی میں عوامی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے والوں کا اپنا ہی دھڑن تختہ۔ سندھ حکومت اور رینجرز کے درمیان تلخی، معاملہ کہاں تک جائے گا؟ قندیل بلوچ غیرت کے نام پر قتل، کیا السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہر، میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان نعمان۔ ناظرین، طاقت کا اصل سرچشمہ خدا کی ذات کے بعد صرف اور صرف عوام ہے، یہ ثابت کیا ترک عوام نے، جو اپنے لیڈر کے صرف ایک ویڈیو پیغام پر فوجی بغاوت کو کچلنے کے لیے سڑکوں پر آ گئی اور ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو کر ترک عوام نے فوجی بغاوت کو کچل دیا۔ اور اس کی بڑی وجہ شاید یہی ہے کہ جمہوری حکومت نے اپنی عوام کو ڈیلیور کیا ہے۔ ہارون صاحب، طیب اردوان کے صرف ایک ویڈیو پیغام پر پوری کی پوری قوم سڑکوں پر آ گئی، فوجی بغاوت کو کچل ڈالا۔ اس کی وجہ صرف لیڈر سے محبت ہے یا ترک عوام باشعور بہت زیادہ ہے؟ نہیں، ایک خیر تعلیم کی سطح بھی بڑی بلند ہے، ان کے تجربات بڑے تلخ ہیں، انہوں نے بہت تکلیف دہ ادوار دیکھے ہیں۔ مصطفیٰ کمال جس کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تھا بھی وہ آزادی کی جنگ تو اس نے جیتی، یعنی یورپی افواج سے لڑا، اس میں فتح حاصل کی، لیکن بہت تکلیف دہ دور تھا، اذان نہیں ہو سکتی تھی، یعنی ایک مسلمان ملک ہے، مذہبی تعلیم نہیں ہو سکتی تھی، جبر اور وحشت اور درندگی سے وہ گزرے ہیں۔ پھر فوجی حکومتیں جو آئیں انہوں نے انہیں کیا دیا، اور جو سیکولر آئے انہوں نے انہیں کیا دیا۔ تو اس میں تو میرے پاس فگرز نہیں ہیں، افسوس کہ میں اس پہ کام نہیں کر سکا، لیکن معیشت جو ہے وہ اتنی ترقی کر گئی، $20 بلین صرف ٹورزم سے آتے ہیں، $20 بلین، اور پاکستان کے حساب سے تقسیم کریں گے تو وہ $60-70 بلین بن جائیں گے، یعنی آبادی کا تناسب بھی دیکھیں نا۔ اچھا، جابز بے پناہ کریٹ ہوئی، یہ 1.5-2 سال پہلے تک وہ دنیا کی دوسری سب سے تیز رفتاری سے ترقی کرتی ہوئی معیشت تھی، اور جب معیشت اتنی تیز رفتاری سے ترقی کرتی ہے، جیسے بہار کی میں اکثر مثال لیتا ہوں کہ 6 سال میں 7 گنا ہو گئی، تو اگر 7-8 گنا معیشت بڑھ جائے، ترکوں کا حال یہ تھا کہ پتلون خریدنے کے لیے اتنے بڑے لفافے میں پیسے لے کے جاتے تھے، لیرہ کا حال یہ تھا، ترکی لیرہ کا، اور سبزی خریدنی ہو تو یہ ساری جیبیں بھری ہوتی تھی کرنسی نوٹوں سے۔ میں نے سوڈان میں بھی یہ حال دیکھا ہے۔ تو وہ کہاں یہ اتنی جابز پیدا ہوئیں اور ٹورزم اتنی ترقی کر گیا، مکان بنا کے دیے 5 لاکھ۔ اب پاکستان کا تناسب ان کی آبادی کا ملحوظ رکھے نا تو یہ سمجھے کہ 20 لاکھ مکان ہی بنا دیے لوئر مڈل کلاس کو۔ اسی طرح بلدیاتی ادارے اتنے مستحکم کہ یہاں تو بلدیاتی اداروں کا الیکشن ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ کئی ماہ گزر گئے، نہیں 8 ماہ ہونے کو ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب، شیر شاہ سوری صاحب جو ہیں، یہ دیتے کیوں نہیں ان کو اختیارات؟ بلدیاتی نمائندے رو رہے ہیں بیچارے۔ اچھا، رو رہے ہیں۔ اور پنجاب کا ڈپٹی چیف منسٹر کون ہے؟ حمزہ شہباز۔ اور ڈپٹی پرائم منسٹر کون ہے؟ مریم نواز۔ اور سندھ کے وزیر کیا کام کرتے ہیں؟ جو چور لٹیرے ٹھگ کرتے ہیں، پیسے لوٹ کے لے جائے۔ ابھی انور سیال کے بھائی والا جو واقعہ ہے وہ کیا ہوا ہے؟ لوگ اپنا مفاد دیکھتے ہیں الٹیمیٹ انالیسس میں، انہیں آزادی ملے، کیونکہ جبر تو کچھ ہوا ہے اس کے زمانے، فتح محمد گولن کے سکول بند ہوئے، ان کا زما اخبار بند ہوا، سمان یوگ جو ٹیلی ویژن تھا وہ بند ہوا، کچھ وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ڈیلیور کتنا کیا؟ تو اس جمہوریت نے آصف علی زرداری نے ہمیں کیا دیا؟ آصف علی زرداری نے ہمیں رحمان ملک دیا، انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ پرویز رشید دیا، اس کی شکل دیکھا کرو حبیب صاحب، ہمیں انہوں نے دیا کیا؟ دیکھیں ان کے لیے، اب میں بات مکمل کر لوں، ٹینک کے سامنے کہتے ہیں کھڑے ہوں پاکستانی امام، بائیسیکل کے اگر سائیکل پہ آ رہا ہو نا کوئی فوجی، خدا نہ کرے کے آئے، وہ تو بڑی تباہی، ماشاءاللہ تو کوئی اچھی چیز نہیں، سائیکل کے سامنے نہیں کوئی کھڑا ہوگا، کیوں کھڑا ہو جی؟ ٹھیک ہے، اور یہ کہاں کی جمہوریت کے مامے ہیں؟ یہ زاولک کی پیداوار ہے نا، اور بھٹو یوں خان کی پیداوار تھا نا، 8 سال اس کے ساتھ رہا تھا نا، ڈیلیور کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو انہیں جو ملا، جس کو منفعت، جس چیز قرآن کہتا ہے جس چیز سے منفعت پہنچتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اصول یہ ہے۔ ان کی اپنی غلطیاں اپنی جگہ پہ، اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ اچھا ہارون صاحب، وہی بات، بغاوت یہ منظم نہیں تھی یا عوام اتنی سٹرونگ تھی کہ نہیں، یہ بھی ہمارا میڈیا تو ایسی آدھی تصویر دکھاتا ہے۔ 2000 آدمی تو گرفتار ہوئے ہیں، 5-7 ہزار آدمی تھے، بیسیکلی فضائیہ تھی، کیپٹل میں اتنا ہوا بھی نہیں، یعنی یہ ایک ڈس آرگنائزڈ ایفرٹ تھی۔ فتح محمد گولن کی تحریک کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا نا، یہ منطقی مزاج ہے، ہو گیا ہے اپنا طیب اردوان، اور وہ بادشاہوں والے اتوار تو اس میں آ گئے نا۔
70 تو پولیس افسر کو وہ پکڑے گئے تھے اور وہ کرپشن کی تحقیقات کر رہے تھے، اور 3 ججوں کو برطرف کر دیا تھا، اخباروں پہ کیا، اسکول بند کیے۔ اچھا، وہ فتح محمد گولن جو تحریک ہے وہ ڈیپ روٹڈ ہے۔ یاد رکھیے کہ صوفی تحریکیں ہمیشہ ڈیپ روٹڈ ہوتی ہیں۔ ہزاروں تو انہوں نے اسکول بنایا ہے ساری دنیا۔ پاکستان میں کتنے اسکول ہیں آپ کو پتا ہے ان کے؟ پاکستان میں بے شمار اسکول ہیں اور بیسٹ اسکول ہیں، ویسے اسکول کسی اور نے۔ اب جو ایسی تحریک ہے اس کو آپ یوں تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ان کا ٹرینڈ ہے نا طیب رضوان صاحب کا، لوگوں کو ناراض کرتے ہیں، یعنی حافظ الاسد جیسا بھی ہے جی، بہت برا صحیح، اس میں مداخلت، داعش کی حمایت کی، کردوں سے لڑائی، اپوزیشن سے لڑائی۔ آپ کو اچھا، اس پر بھی ہم بات ہیں، بشار الاسد ہے، اب اس پر بھی ہم بات کریں گے حبیب صاحب۔ بشار الاسد، حبیب صاحب، اب وہ جو اس کو ملحوظ رکھیے کہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے، ڈیلیور کیا گیا ہے 4.1%، بالکل جھوٹ ہے، 3.1% اصل میں، 4.7 نہیں۔ اس اکانومی پہ نواز شریف صاحب ہمیں بتاتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے۔ حبیب صاحب، عوام تک، ترکی کے عوام تک جمہوریت کے حقیقی ثمرات پہنچے، اسی لیے وہ ٹینکوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جمہوریت کو بچا لیا۔ دیکھیں، یہ جو بالکل انہوں نے جمہوریت کو بچایا اور انہوں نے اپنے نظام کو بچایا، انہوں نے اپنے لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار کیا، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن رجب طیب اردوان جو ہیں وہ اپنے طور بہت مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ کئی معاملات میں وہ بہت متراضع بھی ہو چکے ہیں۔ جیسے انہوں نے ابھی ہارون صاحب بتا رہے تھے کہ جیسے الخدمت موومنٹ جو فتح اللہ گولن کی موومنٹ ہے، اس کے اوپر بھی الزام لگایا اور اس کے اوپر بڑے ظلم کیے، اور اس کے اس وقت بھی 1000 کارکن جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور تقریباً کوئی انہوں نے 5000 لوگوں کو گرفتار بھی کیا تھا پچھلے 3 سال کے عرصے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کرپشن کے کیسز ہیں، جو ایسے کیسز ہیں خود ان کی ذات بھی شکوک و شبہات سے بالا تر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ رجب طیب اردوان کی ڈگری کا معاملہ ہے جو عدالت تک پہنچا ہوا ہے، اور وہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آخر کار کیا ہمارا جو صدر ہے رجب طیب اردوان، کیا اس کی ڈگری جعلی ہے یا اصلی ہے۔ حبیب صاحب، حیرت کی بات ہے کہ پھر بھی ترک عوام ایسے صدر کے لیے سڑکوں پر آئی اور انہوں نے صدر کے لیے نہیں آئے نا، جی آپ جمہوریت، اگر آپ پوری بات سن لیں گے تو میں کوشش کروں گا۔ بڑی مشکل ہے نا یار، آپ کی پوری بات سننا تو بہت مشکل ہے نا، آدھی بھی سننا مشکل ہے، پوری آپ کہتے ہیں۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ فقیر تو سننے کا چونکہ عادی ہے، مجھے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ بہت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ فقر کا دعویٰ بیچ میں ٹھوک دیا خود ساتھ۔ جی دیکھیں، ایک تو یہ معاملہ ہے کہ خود ان کی ڈگری جعلی ہونے کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں بلال اردوان، ان کے بارے میں ان کے اوپر ایک جعل سازی کا کیس بھی سامنے آیا، جس میں ان کے بارے میں کہا گیا کہ بلال اردوان صاحب نے ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ بنایا ہے، ناٹ ترکی کا بلکہ سعودی عرب کا۔ تو سعودی عرب کے جو جعلی پاسپورٹ بنانے کا الزام بھی ان کے اوپر ہے، اور ان کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے 10 سے 15 ارب ڈالر جو ہے ان کے یعنی انہوں نے کمائے ہیں، اور کچھ ایسے مین سے کمائے ہیں جن کے بارے میں قانونی یا جائز ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ آج جب رجب طیب اردوان تقریر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، داڑھی والے، کوئی 40 سال کے قریب ان کی عمر ہے، ان کا نام ہے برات البیارک۔ یہ جو آپ لاہور میں میٹرو بس کے اوپر دیکھتے ہیں نا لکھا ہوا البیارک، اسی طرح لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے البیارک، تو یہ وہ البیارک کمپنی کے مالک ہیں۔ تو برات البیارک صاحب جو ہیں یہ وہاں پہ انرجی کے منسٹر بھی ہیں اور جو رجب طیب اردوان کے داماد بھی ہیں۔ تو ان کے اوپر بھی بہت سارے الزامات ایسے ہیں کہ انہوں نے کچھ منی لانڈرنگ بھی کی، اور انہوں نے کچھ ایسا کام کیا جس کی وجہ سے انہیں غیر معمولی ٹھیکے ملے اور مختلف دنیا کے مختلف ملکوں میں، اور اس کے پیچھے بنیادی طور پر ایک منٹ ایک تو یہ کرپشن کے معاملہ۔ پاکستان میں بھی کوئی کرتب دکھا رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے لاہور میں جو کرتب دکھا رہے ہیں؟ میں تو بالکل اس میں سنا جاتا ہے کہ شریف بتا رہا ہوں کہ وہ خاندان البیارک کمپنی پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ اچھا، میں صرف کام کر رہی ہے، اور سنا یہ اس میں شریف خاندان کا بھی حصہ ہے۔ حبیب صاحب، ہم تو ترکی کے عوام کی بات کریں کہ انہوں نے کیسے جمہوریت کو بچایا۔ اچھا دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ آخر اس بغاوت کا پس منظر کیا تھا۔ اچھا، دوسری بات، اس میں تیسری بات یہ ہے کہ خود انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے فلوٹیلا ایک جہاز تھا جو امداد لے کر غزہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، میں ویسٹ بینک تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، فلسطین تک۔ اچھا، اب وہ فلوٹیلا کا معاملہ جو تھا، اور اس کے اوپر بڑی سخت پوزیشن لی تھی رجب طیب اردوان صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔
لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ قربت اختیار کی، اور یہاں تک بات پہنچی کہ رجب طیب اردوان نے ایک موقع پر کہا کہ اسرائیل اور ترکی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ اسرائیل سے گیس لینے کے چکر میں انہوں نے غزہ اور فلسطین کے ایشو کو بیہائنڈ دا سین پچھلے برنر پر بیک برنر پر ڈال دیا، اور اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی آپ یوں کہیے کہ موقف اختیار نہیں۔ ٹھیک ہے حبیب صاحب، آپ کی بات کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ترکی کے حوالے سے، جہاں پر عوام نے فوجی بغاوت کو چل کر جمہوریت کو بچا لیا۔ حبیب صاحب، آپ بغاوت کا پس منظر بیان کر رہے تھے۔ جی، اس کے علاوہ جو میں نے کرپشن کے اور دیگر چارجز کے بارے میں بتایا، تو اس کے ساتھ ایک اور اہم بات تھی کہ جو جوڈیشری کے اندر اپنی مرضی کے مطابق وہ تبدیلیاں کرنا چاہ رہے تھے رجب طیب اردوان، وہ جوڈیشری چونکہ پاکستان کی جوڈیشری کی طرح وہاں پر کچھ آزاد منشی کا مظاہرہ کر رہی تھی، تو اب وہ کچھ نئی اسکیمیں لا رہے تھے کہ ایسے لوگوں کو جج بنایا جائے جو خالصتاً ان کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی ہوں۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک نیا پلان جو ڈیوائز کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ فوج کی ری شیپنگ چاہتے تھے، اور فوج کی ری شیپنگ اس طرح چاہتے تھے کہ وہ جس طرح پاکستان میں بھی کبھی کبھار اس بات کا جو سیاستدان دبے لفظوں میں تقاضا کرتے ہیں کہ وزارت دفاع کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جرنیلوں کی ترقی کا فیصلہ کرے، خاص طور پر بریگیڈیئر سے جنرل تک۔ اچھا، جب اس طرح کا معاملہ وہ خود چاہتے تھے کہ وہاں پر کیا جائے، اور اسی بات پہ جو اس وقت ان کے جو جنرل تھے حلوسی اکر، جن کو جو یرغمال بنا لیے گئے تھے، اب یہ کہا جاتا ہے باغیوں کی طرف سے، اٹ از یٹ ٹو بی سین کہ انہیں یرغمال کس نے بنایا تھا۔ اب جنرل حلوسی اکر نے یہ بات ترکی میں عام ہے کہ کچھ باتیں ماننے سے ان کی انکار کر دیا تھا، اور یہ بات گزشتہ رات کو، یہ واقعہ گزشتہ شام کا ہے کہ انہوں نے کلیئر کٹ الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ حکومت کے نومینیٹڈ افراد کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جب یہ موقع ہے، جب یہ سانحہ ہوا، یہ تمام باتیں بغاوت کی وجہ بنی، تو اس کے بعد جو جنرل امیت دندار، میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل امیت دندار وہ شخص ہے جنہیں طیب اردوان سے وہی نسبت ہے جو جنرل ضیاء الدین بٹ کو نواز شریف سے تھی 1999 میں۔ تو اب اس معاملے میں طیب اردوان کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے آخر کار جنرل امیت دندار کو ایکٹنگ چیف آف آرمی سٹاف بنا لیا ہے۔ دیکھیں، اس میں جو مجھے لگتا ہے جو سبق ہے وہ ایک تو حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ ایک خاص حد سے زیادہ پاؤں پھیلائیں گے، جب ان کے اوپر الزامات لگیں گے کرپشن کے، ان کے عزیز و اقارب پر، اور اس کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے، تو پھر کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہوگا، خواہ اس کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ہارون صاحب، ہمارے سیاستدان خواہ ہی خوش ہو رہے ہیں، جمہوریت ترکی کے عوام نے بچائی ہے، ملک ان کا ہے، صدر ان کا ہے۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں روندی یارنوں لالا نا پر ہوندا، وہ تانا زنی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا جو بیان ہے خواجہ اعظم کا، پرویز رشید کا، 4 بار ماشاء اللہ لگا ہے۔ وہ خدا کے بندے، تیرے 2 لیڈر ہیں، دونوں ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں۔ بھٹو 8 سال تک رہا، اس کا ایوب خان کا نائب، میں نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں، ڈیڈی تک تو اس کو کہتا تھا، صلاح الدین ایوبی کہتا تھا اس کو، ایشیا کا ڈگال کہتا تھا، بی ڈی سسٹم کا حامی تھا، اس کی پارٹی کا سیکٹری جنرل تھا، متبادل امیدوار تھا فاطمہ جناح کے خلاف۔ دوسرا تیرا لیڈر جو وہ پیداواری 100% ماشاء اللہ کیا ہے، تو کیا ماشاء اللہ کا یار مخالف ہے؟ تو وہ نواز شریف صاحب نے فرمایا تاریکی کی قوتیں جو کہنا چاہتے ہیں نا وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، کہ ہمت بڑھتی نہیں ہے۔ دیکھیے وہ نواز شریف صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے، کہاں ہے نواز شریف صاحب؟ کہاں ہے بتائیے؟ کہاں ہے؟ لاہور میں ہے۔ لاہور میں ان کا دفتر کہاں ہے؟ رائیونڈ میں۔ ان کا دفتر اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد کیوں نہیں ابھی جاتے؟ تو رائیونڈ میں ہے نا۔ اچھا نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ وہاں جا کے فیس کرنا پڑے گا، وہاں تو بات کرنی پڑتی ہے نا، کاروبار حکومت چلانا پڑتا ہے، اور سخت ناراض ہے فوج، میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی یہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ نہیں رگ رہا، فوج نے بھی کوئی عقل سیکھی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ناراض ہیں۔ اور اس دن سے جو گیپ بہت بڑھ گیا ہے، جس دن مودی آیا تھا یہاں پہ، یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ دشمن ہارون صاحب، یہ گیپ کیسے کم ہوگا؟ گیپ مذاکرات سے، گفتگو سے، بات چیت سے، ہم آہنگی ہونی چاہیے۔
بھائی کیونکہ اب تک تو سب بہت اچھا چل رہا ہے. نہیں، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ سول میں اور فوج میں اختلاف، اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ بالکل خوشی کی بات. یعنی ملک جو ہے وہ خراب ہوتا رہے اور ہم یہ سوچتے رہے ہم اس سے سیڈسٹ پلیئر لینے کی کوشش کریں گے. عوام تو یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی پیج پر ہوں. نہیں، عوام تو خیر آج کل عوام کا موڈ بہت خراب ہے، اس کو نکال دیں تو پچھلی دفعہ 70% حمایت تھی، اس دفعہ 80% ہوگی، لیکن نتیجہ تو اس کا تباہی ہوتا ہے نا. الٹیمیٹلی سول ادارے میں چلاتے ہیں. حبیب صاحب، ترکی کے لوگوں نے ہمیں بھی یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں بھی جمہوریت کی اصل روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیے، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن میں ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا خاص طور پر پاکستان میں، پروپیگنڈا تو نہیں کہہ سکتے اس کو، آپ ہاف آف دا انفارمیشن کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے ایک وہ اپنے فون سے انہوں نے ایک اپلیکیشن کے اوپر اپنا پیغام جاری کیا اور پوری دنیا باہر نکلے. دیکھیے یہ بہت ایک منظم کام تھا. یہ اس میسج کے دینے سے پہلے جو رجب طیب اردوان تھے وہ اپنی پارٹی کے کارکنوں کو بلکہ اپنی پارٹی کی فورس کو تیار کر چکے تھے کہ وہ پورے ملک میں ہر مسجد میں چلے جائیں اور ہر مسجد کے مینار پہ اس کے ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے وہاں پر لوگوں کو اعلانات کیے جاتے رہے کہ جناب جو کارکن ہیں وہ باہر نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، اور انہوں نے اس کو کفر و اسلام کی جنگ بنا کر مسجدوں میں پیش کیا گیا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، وہ خالی اس اپلیکیشن کا کمال نہیں ہے، ایک منظم جمہوری ایک منظم سیاسی جماعت کا کام ہے جس نے یہ منظم سیاسی جماعت ہے نا. تو مسلم لیگ نون کوئی منظم سیاسی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی کے اوپر یہ تو میں روتا ہوں اتنے عرصے سے. جب آپ کو فوراً جمہوریت یاد آ جاتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یہ جمہوری کلچر ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں جمہوریت کیا ہوتی ہے. مثلا میرا دوست محترم عمران خان صاحب، میرا خیال ہے کہ پالیٹکس کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ایک دن میں اس نے 3-4 اکٹھے غلطیاں کی. عیدی کا جنازہ چھوڑا، نواز شریف پہ پریشر اسے ڈالنا چاہیے تھا، اس دن آیا تھا وہ ویکیٹ کیا، بیان دیا. تیسری شادی میں جناب ہار ماننے والا نہیں، جس میں فتح و شکست ہوتی ہی نہیں. آئلی زندگی میں کیا فتح و شکست ہوتی ہے. اور آزاد کشمیر کے الیکشن کو بھول کے وہاں چلے گئے. ایک دن میں 4 بلنڈر، مجھے نہیں معلوم کہ پولیٹیکل سیاسی تاریخ میں کبھی کسی نے کیے ہوئے. ان کو پتہ نہیں پالیٹکس ہوتی کیا ہے، انہیں معلوم نہیں سیاسی جماعت ہوتی کیا ہے، انہیں معلوم نہیں سول ادارے چلائے کیسے جاتے ہیں. یعنی وہ تو سلطان بنا نا 11 سال کی حکومت کے بعد، اس نے محل بنایا 61 ارب روپے کا، 1100 کمروں کا. یہ پہلے ہی کچھ کیے بغیر ہی سارے سلطان ہیں. حمزہ بھی سلطان ہے، مریم صاحبہ بھی ہیں، سلیمان بھی ہے، حسین بھی ہے، یہ سارے بادشاہ بنے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ اب ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. لاڑکانہ واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے ڈی جی رینجرز اور وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال کے درمیان ثالثی کی کوشش شروع کر دی ہیں. آج انہوں نے اس حوالے سے ایک اجلاس بھی بلایا تھا جس میں دونوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا اور دونوں سے بات چیت کی گئی. ہارون صاحب، کیا بات چیت ہوئی وزیر اعلیٰ سندھ کی؟ فیصلہ یہ ہوا ہے جی، میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ بالکل قائم علی شاہ صاحب نے سرنڈر کر دیا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے، نہیں ان کا موقف صحیح تھا نا. موقف اگر کسی کا صحیح ہوتا ماننا چاہیے. انہیں بتایا گیا رینجرز کی طرف سے کہ 15 گینگز ہیں جرائم پیشہ لوگوں کے، اغوا برائے تاوان میں ملوث ہیں، مذہبی فرقہ پرست ہیں، انٹیریئر سندھ میں، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اور اس طرح کی اگر حرکتیں ہوں گی اور ان کام کرنے نہیں دیا جائے گا تو ظاہر ہے مقصد حاصل نہیں ہوگا، بدامنی اور بڑھے گی. انہوں نے پورا تعاون کا یقین دلایا ہے. اسد گھرل کو پکڑا جائے گا، وہ دبئی نہیں گیا ہے، وہیں کہیں چھپا ہوا ہے. تو سیال کو ہٹانے کی کوئی بات نہیں ہوئی، مسالت کا سوال. لیکن ابھی میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو عہدے سے ہٹائے جانے کا خبروں کو چھوڑا کریں آپ. میں آپ کو صحیح خبر بتاتا ہوں، آپ کہتے ہیں میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں. میڈیا پہ ترکی کے بارے میں صبح سے جو دانشور فلسفہ بگاڑ رہے ہیں، اس میں کوئی عقل کی بات آپ نے سنی؟ کوئی سنی؟ ایک آدھ سنی ہو تو مجھے بتا دیں. ایک آدھی میں نے سنی ڈنگ کی. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں کی جماعت اسلامی ہے. بھئی جماعت اسلامی کو تو کبھی سیٹیں ملی ہی نہیں. وہاں کی جماعت اسلامی کیسے ہوگی؟ طیب رضوان کی پارٹی. وہ میڈیا کو چھوڑیں. میڈیا میں طرح طرح کے کیا اثر ہے. جیسے کسی موسم میں تربوز بہت ہو جاتے ہیں نا، یہاں دانشور بہت ہو گئے ہیں پاکستان میں. نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، نہ بس ایک کلیشے ہے اس میں گفتگو کرتے جاؤ. جمہوریت کے لیے قربانی دے دی، یہ ہو گیا.
اس کو میڈیا کو چھوڑیں. بات یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور یہ اچھی بات ہے. ٹھیک. رینجرز میں ان میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, پولیس تعاون کرے گی, ان کو یقین دلایا گیا اور معاملات بہتر ہوں گے. انٹیریئر سندھ میں کار ہو گے. رہ گئے انور سیال. انور سیال ایک میرے جاننے والے بہت دوست ہی سمجھیے, ایک بچوں کی طرح ایک سادہ سا آدمی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو اپنے منصب کی اہمیت کا احساس نہیں ہے, اور وہ اسد گھرل کو پکڑا جائے گا اور جتنے لوگ اور بھی ہیں ان میں سے بھی جو پکڑنے ہوں گے. دیکھیں نیب نے حکم دیا تھا پکڑنے کا, تو پولیس کو ہونا روکنے والی, پر چیف منسٹر کا غلط فہمی ہوگی. بہرحال اس میں یعنی حکومت سندھ نے تعاون کا فیصلہ کیا اور اچھی دانائی کی بات. حبیب صاحب آپ اس معاملے پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلے میں ہم وہ جیسے ترکی سے ہی اس کو جوڑتے ہیں. ترکی میں بے شک حکومت کے اوپر بے پناہ الزامات لگے, بے پناہ الزامات ہیں جن کی صفائی ہونا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ حق دنیا بھر میں کسی ملک نے نہیں مانا, ترکی کے عوام نے نہیں مانا, اور پاکستان کے عوام بھی یہ نہیں مانتے کہ احتساب کا حق کسی اور کو حاصل ہے. احتساب جو ہے وہ ایک منٹ صبر کریں, اس سے پہلے کہ آپ خطبہ یا کچھ دیں. اور کرنا چاہیے. رات کو روسیوں کا پہلا ریئیکشن بھی اس کے خلاف نہیں تھا, امریکیوں کا بھی ان کے خلاف نہیں تھا, اور آج جو اخبارات چھپے ہوئے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, پڑھے ہوں گے, اس میں لکھا ہوا ہے حکومت جا چکی ہے ترکی کی اور فوج آ چکی ہے. یہ ساری حقیقتیں جان کیری سمیت اس وقت سب پہ طلوع ہوئیں جب بغاوت ناکام ہو گئی. اگر بغاوت کامیاب ہو جاتی تو ان میں سے کوئی مخالفت نہ کرتا. چلیے یہ تو اب وہ اگر والی بات ہے, تو خیر تو عوام نے ایک اگر نہیں, جو پہلا ریئیکشن تھا امریکہ کا اس میں جھکاؤ باغیوں کے حق میں تھا, اور ریکارڈ تو نکال کے دیکھیں. بالکل وہ الفاظ کیئرفلی کرافٹڈ تھے, وہ سارے بیانات میں نے دیکھے. اچھا دیکھیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ آخر کار نیب نے ریکویسٹ کی یا کسی اور نے ریکویسٹ کی. کیا بنیادی سوال یہ ہے کیا رینجرز کو کراچی سے باہر نکال کے سندھ میں انوالو کرنا چاہیے, اور دہشت گردی کے معاملات کو چھوڑ کے کیا نیب کے ملزمان کو پکڑنا چاہیے؟ فلسفے کا سوال نہیں ہے جی, بنیادی سوال یہ کرائم ہو رہا ہے, فرنٹ مین ہے, پیسے لے رہے ہیں, لوٹ مار ہو رہی ہے, اس کو روکنا ہے یا نہیں روکنا, اس کو پولیس روک دے. دیکھیں جی اس کو سندھ حکومت روک دے, مرکز میں جہاں جہاں ہو رہا ہے خرابی مرکز روک دے, پنجاب میں جہاں جہاں ہو رہا ہے وہ جو چھوٹو گینگ تھا اس کو پولیس کر دیتی خاتمہ, فوج بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. حال یہ ملک کا ہو گیا ہے کہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کی جسمانی تربیت کاکول اکیڈمی میں ہوتی ہے. یہ کسی نے کہا تھا؟ یہ جنرل راحیل شریف صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا, ان کو کور کمانڈر نے میسج بھیجا تھا کہ ہم کرکٹ والوں کی ورزش کا بھی یہاں بندوبست کرتے ہیں جسمانی ٹریننگ کا. جب آپ کام نہیں کرتے, یہ ہمارے کھلاڑی ہیں, کسی کو اس خلا کو پور ہمارے کھلاڑی ہیں, ہماری ہی فوج ہے, ہمارے ہی کھلاڑے ہیں, ہماری ہی فوج ہے, ہمارا ہی پی سی بی ہے, ہماری ہی کاکول اکیڈمی ہے. رینجرز بھی ہماری ہے. اصل بات یہ ہے کہ کراچی کے جی رینجرز بھی ہماری ہے, کاکول اکیڈمی کیوں نہیں ہماری؟ او بھئی آپ کو بتائے 15-20 گینگز ہیں, دیکھیے بات یہ ہے پولیس اس کو روک دینا, ان گینگز کو پکڑ لے. میں نام نہیں لے سکتا, سندھ حکومت کا ایک انتہائی اہم آدمی, انتہائی میں کہہ رہا ہوں, اہم نہیں کہہ رہا, انتہائی اہم آدمی جو ہے وہ اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے. کتنے وزیر ہیں جو اسلحے کی سمگلنگ میں ملوث ہیں, کرپشن بے تحاشا ہو رہی ہے. شرجیل میمن کب سے وہاں بیٹھا ہوا ہے, اپنا آ نہیں سکتا. وزیر جو ہیں ٹھگوں کے لیول پہ اتر آئے ہیں. تو مداخلت تو ہوگی نا, ہونی نہیں چاہیے. اصولی طور پہ آپ بات صحیح کر رہے ہیں, مگر کلیشے ہے نا بھائی, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں کانسٹیبل کھڑا ہو چوک میں اور ٹریفک کو کنٹرول نہ کرے, تو ہو سکتا ہے میرے جیسا کوئی آدمی تنگ آ کے کہے کہ تو جا نہیں یہاں سے دفع ہو, ہم خود کر لیتے ہیں, شہری اس کو کنٹرول کرتے ہیں. بھائی کوئی کام بھی تو کرے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کہنا اور دباؤ ڈالنا ہے وہ ہمیں سندھ حکومت پر ڈالنا چاہیے, خواہ وہ میڈیا کا دباؤ ہے, خواہ وہ سیاسی دباؤ ہے. ابھی صاحب بڑے عرصے سے ڈال رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کی حیثیت قائم علی شاہ کو حاصل ہے. ہم دیکھیں آپ فرق پڑے یا نہ پڑے 2018 میں پڑ جائے گا. بھائی صاحب ہم 200 سال انتظار نہیں کر سکتے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے, آپ مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں, وہاں پہ آپ میری بات سنیں, وہاں پہ ہم نے میری بات سنیں ذرا, وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے نا, آپ مدرسے میں پڑھتے رہے, آپ نے باقاعدہ دینی علم حاصل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شرم اپنی مرضی کرے,
یہ ہے حدیث یا نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جب بے حیائی پہ لوگ تل جائیں، وہ تھانے دار ہو، ایس ایچ او، ڈی ایس پی ہو یا کوئی وزیر ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ 2018 پھر 2024 پھر 2030 ہماری ہڈیاں قبروں میں گل سڑ رہی ہوں گی اور ہماری اگلی نسلیں انتظار کر رہی ہوں گی کہ حمزہ شہباز ہمارے ساتھ انصاف کرے گا اور بلاول کرے گا اور فلاں کرے گا۔ کوئی مذاق ہے یار، اگر مذاق ہے یہ ہماری، یعنی کروڑوں انسانوں کی زندگیاں اس انتظار میں گزر جائیں کہ کسی دن نواز شریف صاحب مہربانی کر کے عدالتیں ٹھیک کر دیں گے، کسی دن شہباز شریف صاحب پولیس ٹھیک کر دیں گے، کس دن قائم علی شاہ کو خدا کا خوف ہوگا اور وہاں تھانے دار 3 سال ٹکا کرے گا 3 ہفتے کی بجائے۔ اس کا ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ حبیب صاحب، رینجرز کو کراچی سے باہر اختیارات دینے پر کروڑوں آپ کے کیا زندگیوں کی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک منٹ عظمیٰ صاحبہ، ایک منٹ، یہ یہاں پہ کروڑوں زندگیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کروڑوں ووٹوں کا ذکر نہیں ہو رہا جو جیتے جاگتے لوگوں نے کروڑوں ووٹوں پہ جو چکر بازی لے کے دیے جاتے ہیں، میں آپ کو 20 دفعہ بتا چکا ہوں۔ یہ ہماری جمہوریت صادق ہے، یہ ہماری جمہوریت ہے جو دستور کے مطابق کتابیں بالکل فراڈ سے جیتا ہے۔ 20,000 ووٹ دوسرے حلقوں سے اس کے حلقے میں لے جائے گئے ہیں۔ دولت کا بے دریغ استعمال ہے، 10-10 کروڑ روپے ایک حلقے میں خرچ ہوتے ہیں۔ یہاں لاہور میں ہوئے، لودھرا میں ہوئے۔ یہ جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے حضور، ہمیں اصلی جمہوریت چاہیے جمہوریت ہی۔ یہ نوسر بازی کی جمہوریت، یہ وراثتی جمہوریت، ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ کسی دن لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، آپ لوگوں کو بالکل اس کا اندازہ نہیں ہے۔ حبیب صاحب، اگر وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے رینجرز کر سکتے ہیں، تسلسل پر یقین رکھتے ہیں۔ اعتراض کہاں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں، بہت سارے اقدامات ایسے ہوتے ہیں آپ نے بڑا تنگ کیا یار جمہوریت پہ۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ نے باقاعدہ پڑھا ہے۔ حضرت داؤد جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، داؤد علیہ السلام، یا الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے، پارلیمانی جمہوریت سے آئے تھے۔ ان کو جو اتنی غیر معمولی اختیارات اللہ نے قوتیں بخشیں، وہ بادشاہ تھے۔ اصل میں عادلانہ نظام چاہیے، جمہوریت اس کی ایک شکل ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، جمہوریت قرآن میں نہیں اتری ہوئی بالکل۔ ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لاڑکانہ واقعے کے بعد رینجرز اور سندھ حکومت کے درمیان جو معاملات تھے اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ حبیب صاحب، اگر سندھ حکومت کی جانب سے رینجرز کو کراچی سے باہر اختیارات دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ کا کیا اعتراض ہے؟ دیکھیے، میں تو کراچی پہ اعتراضات کی کبھی بات ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے، آپریشن جو ہے، آپ کسی کو بھی اسائن کریں، آپریشن کی ایک ہی خوبی ہونی چاہیے کہ یہ قانون کے مطابق فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے۔ That's it۔ اس میں نہ تو کسی کی محبت آنی چاہیے، نہ نفرت آنی چاہیے، نہ اس میں کسی کو۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ رینجرز فیئر آپریشن نہیں کرتی؟ جی دیکھیے، میں بالکل نہیں، یہ سیاسی جماعتوں کی پوزیشنز ہیں۔ یہ جیسے کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کو بہت سارے تحفظات ہیں اس آپریشن کے خلاف، کہ وہ ایک بڑی جماعت ہے جو راہ سے پیسے لیتے ہیں، ان کے تحفظات بڑے ہیں۔ پارٹی کو پاکستان، ہارون صاحب، منتخب لوگ ہیں، ان کی ایک پوزیشن۔ وہ منتخب کیا ہوتے ہیں یار؟ ابھی آپ کو سمجھایا نا، منتخب حضرت جماعت داؤد ہے۔ تو منتخب نہیں تھے، ووٹ نہیں لیے تھے۔ دیکھیں اور ان کو قرآن مجید کیا کہتا ہے جناب داؤد کے معاملے میں، علیہ السلام کے معاملے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جمہوریت کو قرآن میں اتری ہوئی ہے۔ جمہوریت اس لیے ہے کہ عدل کرے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہیں کہا تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے، پارلیمانی نظام ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا۔ میں اسلام کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، جمہوریت این اسلام۔ اگلے موضوع پہ چلتے ہیں۔ ماڈل قندیل بلوچ کو ان کے آبائی گھر میں قتل کر دیا گیا۔ ہارون صاحب، عظمیٰ، اگر مجھے ایک سیکنڈ دے دے تو میں جی حبیب صاحب، قندیل سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ اپنا کامنٹ کمپلیٹ۔ دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی بات ایک اس سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان، ابھی سلسلہ وہ جاری ہے کہ پاکستان نے امتیازات کے جو نشان امتیاز اور اس طرح کے دیگر ایوارڈز ہیں وہ دینے ہیں۔ جی، میری معلومات میں ایک ایسا خط آیا ہے جو پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے سربراہ نے کیبنٹ سیکرٹری کو لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ ایک بھارتی شہری کو پاکستان کا ایوارڈ دینا چاہ رہے ہیں جس کا نام لسٹ میں آ رہا ہے، تو آپ اس سے اوائڈ کریں۔ وہ بھارتی شہری کینیڈا میں بیس کرتا ہے، اور اس کی کوئی ادبی حیثیت بھی مسلم نہیں ہے۔
ٹھیک۔ تقی آبدی اس کا نام ہے، اور اس آدمی کو نہ جانے کن خدمات کی بنیاد پر یہ ایک پروسیس چل رہا ہے کہ ان کو بھی کوئی امتیازی نشان دے دیا جائے پاکستان کا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو سوچنا چاہیے اپنے نشانات اور امتیازات دیتے ہوئے. ان کا نام آپ نے کیا بتایا حبیب صاحب؟ تقی آبدی. تقی آبدی ٹورانٹو میں بیس کرتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو کونسل جنرل ہے وہاں پہ ٹورانٹو میں، یہ اس کے ساتھ ان کی چونکہ دوستی بہت ہے تو لہٰذا وہاں سے ان کا نام جو ہے وہ یہاں پڑ رہا ہے. اس پہ یقینی طور پر گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ہارون صاحب، سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قندیل بلوچ کے قتل کے محرکات جو چیزیں بنی اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، میڈیا بھی قصوروار ہے. کیوں میڈیا کیوں قصوروار ہے؟ میڈیا میں تو ویسے بہت چیپ چیزیں چلتی ہیں، لیکن وہ خود قصوروار ہے. میں تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے اس پہ غور کیا تھا دوپہر میں جب ہم موضوعات طے کر رہے تھے. بعد میں نے سوچا میں اس پہ بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ خواتین کے معاملات ہیں، پھر شادی بیاہ کے جتنے معاملات ہیں، ہم نے کبھی ان پہ گفتگو نہیں کی. چاہے کسی کے جو بھی سیاسی خواتین و حضرات ہیں، ان کے جو بھی گھریلو معاملات، بڑی اس پہ ڈیبیٹ سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہوتی ہے، وہیں ہوتی رہنی چاہیے. افسوسناک ہے، تکلیف دہ ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. لیکن جس طرح کی اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کوئی میں نیگیٹو تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. جو ماحول اس نے پیدا کر دیا تھا، جو حالات تھے، اس نے اپنے خاندان کے لیے کوئی گنجائش چھوڑی تھی. اصول یہی ہے کہ فیصلہ عدالت کو کرنا چاہیے. انہیں کوئی اعتراض تھا، کوئی پرابلم تھا، تو جو بھی تھا تو وہ قانون کے دائرے میں کارروائی ہونی. کسی شخص کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے، نہ آئین یہ حق دیتا ہے، نہ معاشرہ یہ حق کسی کو دیتا ہے. لیکن اس نے اپنے خاندان کے لیے کیا حالات پیدا کر دیے تھے، اس کو محرکات بھی دیکھنا چاہیے. حبیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو میڈیا کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں وہ درست ہے؟ دیکھیں، آپ مورد الزام تو کسی کو بھی ٹھہرا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں میڈیا کا کوئی قصور نہیں، خود ان کی خواہش پہ یہ سارا کچھ ہوتا تھا. جب چونکہ قندیل بلوچ صاحبہ خود انہیں خبروں میں رہنے کا شوق تھا اور نمایاں ہونے کا شوق تھا، تو وہ اپنوں خود کو نمایاں کرنے کے لیے جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا تھا وہ کر گزرتی تھی. وہ کسی نارم کے مطابق تھا یا اس کے اگینسٹ تھا. لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیے، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں قانون کا، اور خاص طور پر اسلامی قوانین کا. میری دانست میں جو میں نے سیکھا اور سمجھا ہے، غیرت کے نام پر قتل نہ صرف قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے بلکہ اسلام کا مذاق اڑانے کے مترادف. نہ تو اسلام کسی کو یہ حق دیتا ہے کہ خواہ کسی نے کچھ ہی کیا ہو، عدالت کے حکم کے بغیر اس کو قتل کیا جائے. خواہ اس کا بھائی ہے، خواہ کسی کا باپ ہے، خواہ کسی کا شوہر ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ قندیل بلوچ کا معاملہ جو ہے، ہمارے سامنے اب یہ چیز ہمیں اسٹیبلش کرنی چاہیے کہ اسے اگر اس کے بھائی نے قتل کیا ہے تو ہم اس کے اوپر سیدھا 302 کے مطابق کیس چلائیں. یہ جو الٹے سیدھے قوانین ہم وہ ٹھیک ہے، وہ تو بالکل کلیئر ہے. اس پہ آپ اتنا اوور ایمفسائز کر رہے ہیں. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے. جان لینا تو بہت دور کی بات ہے. کسی کو تھوڑی سی جسمانی سزا دینے کا حق بھی نہیں ہے، لیکن اس سے عبرت بھی حاصل کرنا چاہیے. عورت کی جگہ اس کا گھر ہے، یا اس کی ضرورت ہے تو وہ کہیں جاب کرے. تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا میں اپنی نمائش کرتی پھرے، اپنے خاندان کو رسوا کرے، خود کو رسوا کرے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.